اور اس وقت نون لیگ کے رہنما میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر جس خلوص نیت کے ساتھ اور جس محنت اور لگن کے ساتھ قوم کے ساتھ اپنے کیے ہوئے وعدے جو ہم سب نے الیکشن کمپین میں کیے ان کی تکمیل کے لیے جو کوشاں ہیں وہ پوری قوم بھی دیکھ رہی ہے، وہ تحریک انصاف بھی دیکھ رہی ہے۔ اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سیاسی میدان میں تو انہیں شکست دے نہیں سکتے، کاش کہ سپریم کورٹ کوئی ایسا کام کرے جس سے ہمیں سیاسی فائدہ ہو۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ سیاسی بونے ہیں، ان کی ان خواہشات کی تکمیل کبھی نہیں ہوگی۔ پرائم منسٹر اور اس کی پوری فیملی نے ایک دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پورا ٹرائل ہوا، اس کے بعد GIT میں آپ نے دیکھا پورا ٹرائل ہوا، اور اب دوبارہ کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ وہ تمام ثبوت دستاویزات جو مانگی گئیں وہ دی جا چکی ہیں، دی جا رہی ہیں، اور مستند کاغذات آج بھی سپریم کورٹ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری قوم بھی اس مقدمے کو دیکھ رہی ہے، پرائم منسٹر ان کی فیملی کا جو پورا ایک احتساب ہو رہا ہے اس کو دیکھ رہی ہے۔ سپریم کورٹ سے بھی ہم پوری امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جس طرح یہاں پہ یہ دستاویزات دی گئیں اور جس طرح یہ پورا ٹرائل ہوا، باوجود اس بات کے کہ سپریم کورٹ ایک ٹرائل کورٹ نہیں، لیکن ہم نے اپنا آپ پھر بھی سپریم کورٹ کے سامنے سارا رکھا، کسی جگہ کے اوپر کوئی استثناء، کسی طرح کی کوئی قانونی پیچیدگی سامنے رکھ کے ہم نے کوئی بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ اس میدان میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو سیاسی میدان میں سرخرو کیا، اسی طرح اس قانونی جنگ میں بھی انشاءاللہ پرائم منسٹر سرخرو ہوں گے۔ ہم اپنے سیاسی مخالفین کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کردار اور عمل سے، اپنی سیاست سے، اپنی پرفارمنس سے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کریں، اور جو نت نئے آپ کے ترجمان یہاں پہ آتے ہیں، انہوں نے اس سے پہلے بھی جن کے ترجمان تھے ان کا جو حشر کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور آپ کا بھی انشاءاللہ وہ یہی حشر کریں گے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج کل میلہ لگا ہوا ہے ان سیاستدانوں کا اس سپریم کورٹ میں جنہیں عرف عام میں سیاسی یتیم کہا جاتا ہے، جو عوامی عدالت سے ریجیکٹ ہوئے، جو میاں نواز شریف سے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جنہوں نے شکست کھائی، وہ آج کل سوٹ شوٹ پہن کر، نئی نئی جیکٹیں پہن کر، وہ پارٹیاں جن کی ایک بھی سیٹ نہیں پارلیمنٹ میں، وہ عدالت میں اس طرح لائن میں کھڑی ہیں جیسے کوئی امداد لینے یا لنگر لینے کسی دربار پہ کھڑا ہو۔ بھئی پہلے بھی کہا ہے، یہاں انصاف ہوگا، یہاں سے اقتدار نہیں ملے گا۔ اقتدار صرف ایک جگہ سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد پاکستان کے عوام 20 کروڑ لوگ وہ JIT ہیں جو اقتدار تک پہنچاتے ہیں۔ یہ جتنے سیاسی لولے اور لنگڑے ہیں جن کو قوم نے لولا اور لنگڑا کیا ہے، یہ روز سپریم کورٹ اس آس اور امید سے آتے ہیں کہ شاید آج کی تاریخ سے ان کی کوئی جیت نکلے، اور یہ کسی طرح جو وزیر اور وزیر اعظم نہیں بن سکے وہ وزیر اور وزیر اعظم بن جائیں، اور میاں نواز شریف جن کو عوامی عدالت نے سے بھی سرخرو ہوئے، عوامی عدالت سے بھی کامیاب ہوئے، وہ شاید کسی اور عدالت انہیں ہٹا دے۔ یہ خواہش آپ کی پوری نہیں ہوگی، اور ہمارا تو مقدمہ صرف اتنا سا ہے کہ کیا کوئی کرپشن یا اختیارات کا غلط استعمال ہوا؟ اگر کوئی کرپشن اور اختیارات کا غلط استعمال نہیں ہوا تو پھر ہمیں سزا اور جزا کی کوئی فکر نہیں، ہم مقدمہ جیت گئے۔ ہمارا مقدمہ عوام کی عدالت میں بھی یہ ہے اور عدالت عالیہ میں بھی بار بار یہ ہے۔ جتنی کاغذات آئے وہ حسن حسین نے یا شریف فیملی کے لوگوں نے اپنے بزنس کے دیے، آج تک ایک کاغذ بھی نہیں آیا جس پہ کوئی کمیشن لکھا ہو،
किसी ठेके में बददियानती लिखी हो, किसी जगह पर टैक्स चोरी लिखी हो, किसी जगह पर मनी लॉन्ड्रिंग लिखी हो, लेके आओ वो कागजात जो अदालत में हमें लेकर आए हैं। और बार बार आप कहते थे मियां नवाज शरीफ दौड़ जाएंगे। आज मियां नवाज शरीफ पीछे पीछे हैं और ये आगे आगे दौड़ रहे हैं। आओ ना बताओ कि नवाज शरीफ की करप्शन, ओहदे का गलत इस्तेमाल या इक्तदार में आकर कोई 1 रुपए की बददियानती कहीं है। ये कहते थे ये सुप्रीम कोर्ट नहीं आएंगे। मियां नवाज शरीफ सिर्फ खुद नहीं, अपने नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी बच्चे जो कि पाकिस्तानी कानून के पाबंदी, उनको और अपने मरहूम वालिद का हिसाब भी लेकर आए। इन्होंने कहा ये JIT नहीं आएंगे, खुद नहीं गए, अपने भाई को नहीं भेजा, बल्कि अपनी बेटी को भी वहां पेश किया। अब आखिरी राउंड चल रहा है। आज के दिन तक पाकिस्तान की कौम ये देखने से महरूम है कि कहीं कोई बददियानती हुई या नहीं हुई। और आज की जो अखबारात की हेडलाइंस हैं वो कम से कम लोगों को मुतमिन कर गई हैं, जिसमें लिखा गया है कि अभी तक मियां नवाज शरीफ के ओहदे का गलत इस्तेमाल या करप्शन या बददियानती का कोई सबूत नहीं मिला। हमारे लिए ये सर्टिफिकेट बहुत है। और इंशाअल्लाह ताला जब तक किसी भी फैसले के साथ, वो फैसला उस वक्त तक किसी के खिलाफ नहीं हो सकता जब तक ये साबित ना हो कि किसी भी जगह पर ओहदे का गलत इस्तेमाल, बददियानती, करप्शन, टैक्स चोरी या मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। और इंशाअल्लाह ताला ये जो आज तक साबित नहीं हुआ, ये आइंदा भी साबित नहीं होगा। और हम पर ये जो आप इल्जाम लगाते हैं और रोज नया झूठ बोलते हैं, इनसे पूछना चाहता हूं कि ज़मीर क्या जिंदा है? शर्म नहीं आती? और रात को तुमको नींद कैसे आती है? झूठा इल्जाम लगाते हैं सिर्फ इसलिए कि उस नवाज शरीफ को अवामी अदालत पे आप हरा नहीं सके। और आज जो एक दूसरे को डाकू और चोर कहा करते थे, जो कहते थे ये पंजाब का बड़ा डाकू है, और जो जरदारी साहब के बारे में इमरान खान कहते थे, वो दुनिया जानती है। आजकल बिलावल और इमरान चचा और भतीजा बने हुए हैं, लगता है मासी और फुफ्फी के बेटे हैं एक दूसरे के। आजकल तो अदालत में पता ही नहीं चलता कि PTI कौन सी है, पीपल्स पार्टी कौन सी है। एक दूसरे को सीटें दे रहे होते हैं सिर्फ इसलिए कि आप समझते हैं कि नवाज शरीफ का अकेला मुकाबला नहीं कर सकते। आप इकट्ठे भी हों तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इंशाअल्लाह ताला ये कल चंद दिनों में अगले ये केस भी खत्म होने वाला है। कौम अब तक जान चुकी है कि कोई ऐसा सबूत नहीं जिस पर नवाज शरीफ के खिलाफ एक दमड़ी की भी करप्शन साबित की जा सके। अगर करप्शन, बददियानती नहीं हुई तो मैं दोबारा कहना चाहता हूं, हमारा मुकदमा सिर्फ ये है। अगर ये साबित ना हो तो जीत फिर नवाज शरीफ की है, फिर नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की है। मैं वज़ीर इत्तलात से कहूंगा कि वो अपनी बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे दुख हुआ आप लोगों को देखकर कि कल यहाँ पे टेंट मौजूद था, लेकिन आज आप लोग साए में नहीं खड़े हुए और कब से खड़े हैं। तो मैंने अभी तारिक फजल चौधरी साहब को कहा है कि कल समात से पहले यहाँ एक आप लोगों के लिए टेंट ज़रूर लगवा के दें, क्योंकि इससे ज़ाहिर है आप लोग जो सुबह से लेकर दोपहर तक और इतनी गर्मी में यहाँ खड़े होते हैं, उनको भी वैसी ही सहूलियात फराहम होनी चाहिए जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए लोग हैं। पानी भी और साया भी यहाँ सबसे पहले किया जाए। अपनी बात को शुरू करते हुए मुख्तसरन आज फिर मैं इसीलिए कहती हूँ क्योंकि आप लोग गर्मी में खड़े हैं कि आप लोग भी यहाँ जब से पैनामा केस शुरू हुआ
آپ لوگ بھی یہاں آ رہے ہیں, ہم لوگ بھی یہاں آ رہے ہیں, اور ظاہر ہے پٹیشنرز بھی آ رہے ہیں, لیکن روز ایک ہی بات کی تلاش ہوتی ہے کہ جو پٹیشنر درخواست لے کر سپریم کورٹ میں آیا تھا وزیر اعظم محمد نواز شریف کے خلاف, کہ وزیر اعظم محمد نواز شریف نے جو الزام لگایا پٹیشنر نے کہ منی لانڈرنگ کی ہے, پاکستان کی عوام کا پیسہ چوری کیا ہے اور اپنے اثاثے چھپائے ہیں. اور آج اگر آپ پوری پروسیڈنگز دیکھیں تو کیس وہیں کھڑا ہے کہ جن لوگوں نے پینما کیس کو سیاسی بیساکھی کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی, اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, آپ سب کو معلوم ہے اور پاکستان کی عوام بھی جانتی ہے کہ جس طرح جے آئی ٹی کے اوپر شریف خاندان کے تحفظات تھے وہ آج بھی قائم ہیں. اور اس پورے عرصے میں صرف ایک بات سچ ثابت ہوئی ہے جس کو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے کل انڈورس کیا ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم محمد نواز شریف جو تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم ہیں اور 2 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, ان کے ادوار جس میں انہوں نے حکومت کی, جتنا عرصہ ان کو حکومت کرنے کے لیے ملا بطور وزیر اعظم, ایک بھی کوئی بھی ثبوت اور یہاں تک کہ کوئی بھی الزام کہ کسی بھی منصوبے سے, کسی بھی پروجیکٹ سے, کسی بھی طریقے سے کسی قسم کی عہدے کو غیر ضروری طور پر استعمال, غیر ضروری میں لفظ استعمال کر رہی ہوں, اور کسی طرح بھی اختیارات کا تجاوز کر کے کوئی بھی کرپشن ابھی تک سامنے نہیں آئی. مقدمہ کرپشن کا ہے ہی نہیں, تھا ہی نہیں, اور یہ بات پاکستان کی سپریم کورٹ میں اس کے اوپر انڈورسمنٹ ملی ہے. مقدمہ اقتدار کے ہوس کا تھا, مقدمہ جھوٹے الزامات کا تھا, مقدمہ جھوٹ کا تھا, مقدمہ اس تماشے کا تھا جو اپوزیشن لگانا چاہتی تھی. ایک طرف پٹیشنر, اور آج آپ دیکھ رہے ہوں گے, میں ضرور پاکستان کی عوام کو یہ بتانا چاہوں گی کہ روز شام کو بنی گالہ میں جو تماشا لگتا ہے, ایک شخص جو مجھے لگتا ہے, مجھے اس کی اب ذہنی حالت پہ تفشیش ہے, کیوں مجھے لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے, کیونکہ جس طرح کے الزامات, جھوٹ اور اداروں کی تضحیک وہ پچھلے 4 سال سے کر رہے ہیں, ان کے بیانیے میں کوئی بھی فرق نہیں آیا. وہ روز شام کو پاکستان کی عوام کو انہی الزامات, انہی جھوٹ سے گمراہ کرتے ہیں. ایک مقدمہ یہ ہے, اور دوسرا مقدمہ جو وزیر اعظم محمد نواز شریف پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ میں لڑ رہے ہیں وہ ہے پاکستان کے آئین اور قانون کی پاسداری. وہ ہے کہ انہوں نے اپنے پورے خاندان کو 40-50 سال پرانا حساب, 40-50 سال پرانا احتساب, سب کے لیے پاکستان کے آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے وزیر اعظم نے سب کو قانون کے آگے پیش کیا. مقدمہ پاکستان کی ترقی کا ہے, مقدمہ سی پیک کا ہے, مقدمہ پاکستان کے عوام کے ووٹ کے مینڈیٹ کا ہے, مقدمہ پاکستان کی اقتصادی ترقی کا ہے, مقدمہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے خاتمے کا ہے. یہ ہیں وہ 2 مقدمے, اور وزیر اعظم محمد نواز شریف سپریم کورٹ میں پاکستان کی عوام کے لیے مقدمہ لڑ رہے ہیں. اور مقدمہ اس چیز کا ہے کہ پاکستان کی عوام عمران خان کو ووٹ کیوں نہیں دیتی. اقتدار کے ہوس میں روز شام کو وہ تماشا لگایا جاتا ہے, وہ بیانیہ دیا جاتا ہے پاکستان کی عوام کو. میں نے تو اس دن بھی مشورہ دیا تھا کہ احتساب کمیشن جو خیبر پختونخوا میں, جس کو عمران صاحب نے اور ان کی حکومت نے تالا لگایا ہوا ہے, اس تالے کو کھول کر ان کو اپنے منہ پر تالا لگا لینا چاہیے,
کیونکہ یہ عوام کتنا جھوٹ سنے گی، یہ عوام کتنا اداروں کی تضحیک سنے گی۔ آج اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ان کو طلب کیا ہوا تھا، وہ پیش نہیں ہوئے، الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہوتے، سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہوتے، اپنے کاغذات پیش نہیں کرتے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ وہ مجرم ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے جرم کیا ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر حملہ کیا تھا، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے 1980 میں منی لانڈرنگ کی ہے جس سے نیازی انٹرپرائزز بنی، اس لیے وہ نہ الیکشن کمیشن میں پیش ہوتے ہیں، اور کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے یہودیوں سے اور ہندوؤں سے پاکستان تحریک انصاف کی فورن فنڈنگ کی ہے، اس لیے وہ پاکستان کی 3 عدالتوں سے مفرور ہیں۔ اور اس کے برعکس وہ شخص جس کو یقین ہے کہ اس نے پاکستان کے اندر 1 پیسے کی بھی کرپشن نہیں کی، اللہ کے فضل و کرم سے 5 دور حکومتوں میں اور 3 دور حکومت میاں شہباز شریف کے پنجاب میں بھی اگر ملا لیے جائیں تو وہ شخص ہی صرف اپنے آپ کو پاکستان اور آئین اور قانون کے آگے پیش کر سکتا ہے۔ اس لیے پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ ان تمام مینا بازار تماشا لگانے والوں کی پٹیشن کو مسترد کریں گے، اور انشاءاللہ یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ وزیر اعظم محمد نواز شریف جیسے کہ پہلے دن کہا تھا، نہ پینما کیس سے کوئی تعلق ہے اور نہ پاکستان کے اندر کسی بھی کرپشن کے کسی بھی کیس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اور آخر میں پاکستان کی عوام کو یہ حوصلہ دینا چاہتی ہوں کہ وزیر اعظم محمد نواز شریف ان کے ووٹ کے ریٹ کی خاطر آخر وقت تک لڑیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ان فسادیوں کا، ان سازش کرنے والوں کا ٹولہ جو عمران خان صاحب کی شکل میں موجود ہے اور اداروں کی تضحیک اور جھوٹ کر بولنے والے ٹولے کو پاکستان کی عوام اور سپریم کورٹ مسترد کرے گی۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس کے بارے میں نے بالکل ہر آپ کا سوال میں لوں گی، اور میں اس لیے اس پہ زیادہ بولی نہیں کیونکہ میں چاہتی تھی کہ جو سپریم کورٹ کی جو سماعت آتی ہے باہر وہ آپ سب کے پاس بھی موجود ہوتی ہے، لیکن جس طرح ہمارے وکیل نے کہا کہ جو دستاویز شریف خاندان نے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ میں پیش کیے ہیں وہ سب تصدیق شدہ ہیں۔ اگر اس کے برعکس کوئی بھی خط JIT کے کسی بھی ممبر کے رشتہ دار کی مخبر ایجنسی سے آیا ہے تو اس کو ری بٹ کرنے کا پاکستان کی آئین اور قانون شریف خاندان کو حق دیتی ہے، اور کوئی بھی کاغذ جو شریف خاندان کے دستاویز سے برعکس تھا وہ شریف خاندان کے کسی بھی فرد کو جو JIT میں پیش ہوا اس کو کنفرنٹ نہیں کیا گیا۔ اور جس طرح پہلے دن میں نے یہ کہا تھا کہ یہ مقدمہ 40-50 سال پرانا ہے، وزیر اعظم محمد نواز شریف کے مرحوم والد کا ہے، وہ تمام دستاویز جو موجود اور اویلیبل ہیں ان تمام کو، اور وہ تصدیق شدہ دستاویز ہیں، اور ان تمام کو سپریم کورٹ کے ریکارڈ کے اندر پیش کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی بھی خفیہ یا مخبر ایجنسی کسی بھی کاغذ کو لے کر آتی ہے تو شریف خاندان یہ آئینی اور قانونی حق رکھتا ہے کہ وہ اس کو نہ صرف ری بٹ کرے بلکہ اس کو جھوٹا ثابت کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں پھر ایک دفعہ یہ آپ سب کے سامنے کہنا چاہتی ہوں کہ جو دستاویز
शरीफ खानदान ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए हैं वो तस्दीक शुदा हैं। और जिस तरह आला अदलिया ने पूछा आज कि उनको रीबट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं और एक एक डॉक्यूमेंट को और वो तमाम दस्तावेज जो हमारे दस्तावेज के बरक्स पेश किए गए हैं उन सबको झूठा साबित करेंगे। बहुत शुक्रिया। बस याद